عزیز بھائیوں، مشہور قول کے مطابق اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیدائش مبارکہ پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی۔ یہ جو مہینے ہیں جس کا نام ربیع الاول ہے، ربیع الاول، اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں، خوشگوار موسم کو کہتے ہیں، ٹھنڈا موسم کو کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پوری دنیا میں خوشبو اور مہک پھیل گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے عرب کی ویران جگہ میں پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے اس عرب کی ویران جگہ میں بہار آئی تھی۔ تو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے بڑا پیارا نام ہے اس مہینے کا، اور ربیع الاول بہت بابرکت اور بڑا پیارا نام ہے اس مہینے کا۔ عزیز بھائیو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، ہم سب کو اس بات کی خبر ہے کہ ہمارے نبی جو پیدا ہوئے وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے میں پیدا ہوئے تو بہت سے انوارات ظاہر ہوئے اور بہت سی تبدیلیاں آئیں اور بہت سی برکتیں ظاہر ہوئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں مکہ شریف کے اندر تو اس زمانے کا ایک سپر پاور تھا جس کا نام کسریٰ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو کسریٰ تھا، کسریٰ کا ایک زبردست محل تھا۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا۔ یہ کسریٰ جو ہے ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، اس کا نام خسرو بتایا جاتا ہے۔ تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے محل کے 14 کنکر، 14 سنگریزے بھی گر گئے۔ عزیز بھائیوں، کسریٰ کا ایک محل، کسریٰ کا جو محل تھا وہ عراق میں ایک شہر ہے مدائن، اس میں یہ کسریٰ کا محل تھا مدائن کے اندر۔ یہ عراق کا شہر جس کا نام مدائن، تو اسی مدائن کے اندر کسریٰ کا محل تھا۔ ابھی بھی کسریٰ کے محل کی ایک دیوار کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے باقی رکھا ہے۔ یہی کسریٰ کسی زمانے میں سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اس کے پاس جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے خط مبارک کو، ہمارے نبی کے خط مبارک کو پھاڑ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کبر و نخوت میں، کبر و نخوت میں اور تکبر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو بھی پارا پارا کر دیا اور اس کی حکومت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چونکہ اس نے ہمارے نبی کے خط مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا اور پھاڑ ڈالا تھا۔ اللہ نے اس کی حکومت کو بھی پھاڑ ڈالا اور ختم کر دیا۔ خیر عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے مکہ شریف کے اندر تو یہ جو کسریٰ جو بادشاہ تھا، اس کا جو محل تھا، اس کے محل کے 14 کنکر، 14 سنگریزے بھی گر گئے تھے۔ اور عزیز بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ اور امی کا نام حضرت آمینہ ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہمارے نبی کے ابا کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور جب ہمارے نبی کی ابھی پیدائش مبارکہ ابھی نہیں ہوئی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے عجیب و غریب تبدیلی اور بہت سی عجیب و غریب کیفیات کو ظاہر فرمایا تھا، اور بہت سے انوارات کو ظاہر فرمایا، اور بہت سی برکتوں کو ظاہر فرمایا۔ حالانکہ ہمارے نبی ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہے کہ میں اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلی اور عجیب و غریب کیفیت محسوس کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی جو آج کے کسی عطر میں بھی وہ خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مکہ کی عورتوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو بہت قیمتی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے دادا عبد المطلب کے کانوں میں پڑی۔ عبد المطلب نے، ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، دادا عبد المطلب نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عمر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہے، دادا عبد المطلب نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آمینہ تمہاری بھی بہو ہے، میری بھی بہو ہے، آمینہ تمہاری بھی بہو ہے اور میری بھی بہو ہے، تم اسے بلا کر یہ بات کہو، اور تم جانتی ہو کہ وہ بیوہ بھی ہے، اسے کہو کہ وہ ان دنوں میں خوشبو نہ لگائے۔ عزیز بھائیوں،